بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور عالم لاہوت کے بارے میں کہ صوفی سلاسل میں ان کی کیا تشریح کی جاتی ہے اور ان کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو روحانیت کے مختلف اسٹیجز ہیں وہاں پہ انسان جب پہنچتا ہے، یہ ان مقامات پر پہنچتا ہے تو کون سی تجلیاں ان پہ ظاہر ہوتی ہیں، ہم ان پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ سب پہلے میں اس پہ روشنی اس طریقے سے ڈالوں گا تاکہ جو عام مروجہ میننگ جو چل رہی ہے اس پہ ہم تھوڑا نظر ثانی کریں، اور اس کو سمجھنے کے بعد میں اپنی فہم آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو لوگوں تک سمجھایا جائے۔ میں اپنا فہم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو مجھے ابھی سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پچھلی ویڈیو کا یہ تسلسل ہے، یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو اگر آپ یہ ڈائریکٹ سنیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ پچھلی ویڈیو سنیں، اس کے بعد پھر اس کو آپ جب سنیں گے تو بات واضح اور بھی ہو جائے گی۔ تو وہاں سے جہاں سے سلسلہ ختم کیا تھا پھر وہیں سے جوڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے عالم کے بارے میں بتایا کہ عالم لفظ عالم سے نکلا ہے۔ عالم کا مطلب ہے نشانی، اور عالمین اسی کی جمع ہے۔ تو یہ جو عالم بتائے جاتے ہیں 18,000 اور کوئی 7,000 عالم بتاتے ہیں، جس میں یاہوت ہو جاتا ہے، لاہوت، جبروت، ملکوت، ناسوت، برزخ، یہ سارے عالم بتاتے ہیں۔ اور یہ کچھ سامنے ہمیں بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اور بھی 18,000 تک بھی ہیں۔ تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ انسان لاہوت سے پھر نیچے آیا، جبروت سے پھر آیا، پھر اس کا روح آیا، ملکوت کے بعد پھر ناسوت مطلب یہ دنیا۔ اب اس دنیا سے صوفی حضرات کہتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کا یا طالب مولا ہے، اس کا یہ گول اور ایم ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ذات الہی کا دیدار کرے۔ تو اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف مقامات سے۔ تو پہلے تو وہ ناسوت میں ہے، پھر ملکوت جائے گا، اس کے بعد جبروت، اس کے بعد لاہوت۔ اب وہ حضرت سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے عقل بیدار، اس میں ایک چیز انہوں نے بیان کی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ مشاہدات کر رہے تھے، قرآن میں یہ چیز موجود ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوبنے والے مجھے پسند نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو بولے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا تو بولا یہ میرا رب ہے، یہ تو ان سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو بولے اے میری قوم میں بیزار ہوں، اور مجھے اگر اللہ ہدایت نہیں کرتا تو میں بہت بڑا مشرک ہوتا، لیکن اللہ کی مجھ پہ ہدایت ہے، اور میں اس کو اب مانتا ہوں جو کبھی نہ ڈوبتا ہے نہ گم ہوتا ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اس زمین اور آسمان کا بنانے والا، اور اس دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ تو طالب مولا بھی اسی طرح جب راہ سلوک میں نکلتا ہے تو جب اس کا جو نفس ہے اس پہ یہ کنٹرول کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا جب نفس، کیونکہ یہ ناسوت جو جسے ہم کہیں مقام ناسوت ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اور جب یہ نفس پہ کنٹرول کر دیتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر سے وہی آواز آتی ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں ابھی منزل آگے ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی دل پہ جب ضرب لگتے ہیں ذکر کے اور اس کی تجلیاں قلب پہ پڑتی ہیں تو پھر وہی لفظ دہراتا ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے،
پھر جب تھوڑا آگے چلتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ منزل تو اور بھی دور ہے۔ اس کے بعد جب عالم جبروت پہ پہنچتا ہے تو اس کی جو روح ہے اس پہ تجلیاں ہونے لگتی ہیں اللہ کی صفات کی، اور وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے ھذا ربی، کہ یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے تو سدرۃ المنتہا تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے نہیں، لاہوت مکان کوئی اور ہے، ابھی تک تو میں صرف ذات الہی کی صفات کا دیدار کر رہا تھا، ان کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ذات الہی کا دیدار کرنے کے لیے عالم لاہوت میں پہنچنا پڑے گا، اور عالم لاہوت میں پہنچنے کے بعد ہی اللہ کا اصل دیدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ مقامات ہیں ایک طالب مولا کے۔ جب ایک طالب چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو تو وہ مقام ناسوت سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ اس کا مرشد بھی ہوتا ہے، اور وہ شریعت کو اپنی پہلی سیڑھی مانتے ہوئے مرشد کے فیض اور دعا سے وہ جب اپنا راہ سلوک کا سفر اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اگر مرشد نہ ہوتا تو وہی بات ہوتی کہ جب یہ اس کی نفس پہ تھوڑا بھی کنٹرول اور تجلیاں اللہ کے صفات کی آتی ہیں تو وہ طالب کہتا ہے کہ ھذا ربی، یہی رب ہے اور میں پہنچ گیا رب کے پاس۔ لیکن ایسا نہیں ہے، منزلیں تو دور ہوتی ہیں، لیکن یہ منزلیں کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے؟ یہ وہی مرشد ہے جو آپ کو یہ سارے جو آپ کے سٹیجز ہیں، جو راہ سلوک کے سالک کے سٹیجز ہیں، روحانی مقامات اور مرتبے ہیں، ان کو بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے آپ کو ایک مرشد کی ہمیشہ ضرورت پڑے گی، اور وہ مرشد ہی ہے جو پہلے شریعت، اس کے بعد طریقت اور معرفت کا راستہ دکھا کے یہ سارے منازل طے کرواتا ہے، اور جب معرفت الہی، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، وصال اللہ کا مل جاتا ہے، تو پھر وہ اصل مرشد، وہ جو مرید ہے یا وہ جو طالب مولا ہے، وہ خود اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر آگے دوسرے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو وہ راستہ دکھائے کہ اصل اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ یہی ہے، اور یہ ایک کڑی ہے۔ تصوف، یا ہم اس کو صوفیزم جب کہتے ہیں، جب صوفیاء اکرام کا ہم جب بھی ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں شروع سے لے کے، تو ہمیں یہ کڑی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ کڑی جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا ہی ہے کہ کسی نے دیا جلا دیا ہو، اور اسی جو لو ہے دیے کی اس سے پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل نہیں ہوگا کسی پہ، ہدایت نہیں ملے گی، تو وہ اس سلسلے میں جڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل راہ سلوک میں یہی تو مقامات ہیں جسے ہم ناسوت، پھر ملکوت اور جبروت اور لاہوت، یاہوت، یہی تو مقامات ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمنالوجیز جو ہمیں صوفیزم میں بتائی گئی ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں اس لیے اس پہ زیادہ زور دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ چیز جب پتہ چلے گی تو پھر ان کو پریکٹس کرنے میں یا اس کو عمل میں آنے کے لیے وہ بڑا آسان کام ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں مسئلہ ہمارے ساتھ یہی آج تک ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں صحیح طریقے سے راستہ دکھایا ہی نہیں گیا۔ جب راستہ ہی نہیں ملے گا، بتایا ہی نہیں جائے گا، مرشد کوئی کامل نہیں، جہاں پہ بھی دکان دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اپنی گیٹ اپ بنا کے، بڑی بڑی رنگین ٹوپیاں پہن کے، منہ میں چھالیاں پان گھٹکے رکھ کے، اور خود کو بڑی گدیوں میں بٹھا کے مرشد کہلواتے ہیں، رہنما
کہلواتے ہیں اور اصل فیض نہیں دیتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کے کوئی بھی گدی پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، جب تک عمل نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اور بھی واضح کروں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، یہ میں نے جو بھی 2 ویڈیو میں جو آپ کو میں نے یہ مقامات بتائے ہیں، ان مقامات کے جو صوفیزم کی اصطلاح ہے وہ میں نے آپ کو کلیئر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ اتنی آسانی کے ساتھ، اتنے سادہ لفظوں کے ساتھ کون سمجھائے گا آپ کو؟ مہربانی کریں آپ یہ جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو لکھا کریں، اپنے پاس نوٹس بنائیں، بار بار سنیں، اتنی آسان لفظ میں کوئی نہیں بتائے گا۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ میں اصل جو ہمارا کام جو آ رہا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ناسوت، جبروت، ملکوت، لاہوت، ان سب مقامات پہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، یا یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو عملی زندگی میں کیسے لا کر ہم یہ سارے مقامات حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔